ہوگی۔ جی بہت شکریہ عطر بھائی، جیسے آپ نے کہا کہ آج کا موضوع جو ہے وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت مختلف ہے کہ ہم علم کی بات کریں گے، علماء کی بات کریں گے اور اپنے ناظرین کو یہ سمجھائیں گے کہ علم سے کیا مراد ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے بندوں کو کن علوم کا سیکھنا جو ہے وہ فرض قرار دیا ہے۔ ہمارے زندگی کی شب و روز کن مصروفیات میں گزر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ آج کی اس پروگرام میں اور اس موضوع میں ہم تمام باتوں کا احاطہ کریں گے۔ ناظرین کرام، سورہ عنکبوت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں، مگر علم والے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو، کیونکہ اس کا حاصل کرنا اللہ کی خشیت، اس کو طلب کرنا عبادت، اس کا درس دینا تسبیح، اس میں بحث کرنا جہاد، بے علم کو علم سکھانا صدقہ، اور اس کی اہلیت رکھنے والے تک اسے پہنچانا اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو تقاضا کیا ہے اور اس کے رسول نے جو اپنے امتی سے تقاضا کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے وقت کو بلا وجہ ضائع نہ کرے بلکہ اپنی مصروفیات کو علم حاصل کرنے میں گزارے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں علامہ صاحب موجود ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک مسلمان کے لیے کتنا علم حاصل کرنا وہ ضروری ہے، اور اس علم سے کیا مراد ہے کہ جس کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے، اور علم جو ہے اس کو مرد و عورت کیا دونوں پر یکساں طور پہ حاصل کرنا لازم ہے یا دونوں کے لیے کچھ مختلف احکامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے فرض ہے۔ تو علم حاصل کرنا تو فرض ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے اور وہ کون سا علم ہے؟ جی بالکل۔ پہلے میں یہ بتاؤں گا، اس حدیث کی شرح میں عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ فرض علم سے مراد مذہبی علم ہے۔ فرض علم سے مراد مذہبی علم۔ مثال کے طور پر بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ نماز کے احکامات سیکھے۔ علامہ صاحب معذرت کے ساتھ کالر لے لیتے ہیں۔ جی ہیلو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں عبدالواحد بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ جی تھوڑا سا ذرا آواز بلند کیجیے، آپ کی آواز ہم تک پہنچے۔ سر آپ کی آواز کم آ رہی ہے۔ جی میری آواز آ رہی ہے جی آپ کو اب؟ جی زبردست ہے، بالکل آ رہی ہے۔ کیسے ہیں سر؟ جی اللہ کا شکر۔ جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بس یہ بہت پروگرام دیکھ رہا تھا اور ماشاء اللہ اختاری صاحب نے تلاوت کی، بڑی اچھی تلاوت کی ہے ماشاء اللہ۔ فیض واجد دلی نے، جی جی اور ماشاء اللہ بہت ہی زبردست۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ لگتا ہے ماشاءاللہ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اتنی محبت کے ساتھ آپ نے کال کیا، آپ کے کال کرنے کا بے شکریہ۔ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بس یہی کہنا چاہوں گا کہ قرآن ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں اور زیادہ سے زیادہ جو اللہ سے یاد کی اشرا ہے اور اللہ سے توبہ کریں جو بھی ہمارے گناہ ہیں، ہم نے جو گناہ کی ہیں، جو اس وقت ہمارے اوپر جو عذاب ہے کرونا کا، جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ کرے یہ عذاب ختم ہو جائے۔ آمین آمین آمین۔ بہت مہربانی آپ نے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی علامہ صاحب کنٹینیو کیجیے۔ تو کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے مرد اور عورت پر؟ مذہبی علم۔ کتنا حاصل کرنا فرض ہے؟ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ نماز کے احکامات سیکھے۔ جی کیوں؟ اس کے بغیر نماز ادھوری ہے۔ جی بالکل۔ اس کے بعد جب کوئی شخص بالغ بلوغت کے بعد صاحب نصاب ہو جاتا ہے، مالدار ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے یا جتنی اس پر زکوٰۃ لاگو ہے اس کے مسائل سیکھے۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کیا کہ جب وہ بالغ ہوتی ہے اس کے لیے حیض و نفاس کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا جاننا ضروری ہے، اگر نہیں جانے گی تو گناہ گار کہلائے گی۔ تو مذہبی علوم، علماء حق کا انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مرد عورت پر جو علم حاصل کرنا فرض ہے وہ مذہبی علم ہے۔ اچھا علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یعنی کہ جو آپ نے کہا ہے کہ جو شرعی ہمارے احکامات ہیں، جو روزمرہ کے ہمارے مسائل ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور جو شخص کاروبار کرتا ہے تو اس کو بھی فرض ہے کہ وہ کاروبار کرنے کے لین دین کے معاملات کا بھی اس کو علم ہو۔ جی وہ اجارے کے جو مسائل ہیں ان کو دیکھے، معاملات دیکھے کہ میں اس سے ڈر ہے کہ کہیں وہ حرام میں نہ پڑ جائے، حرام میں نہ پڑ جائے، حرام نہ کھانا شروع کر دے۔ کیوں؟ لا علمی کی وجہ سے۔
اور عثمان بھائی یہ بھی بات ہے کہ جو بھی علم ہے، جیسا علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ مذہبی علم حاصل کرنا ہی جو ہے وہ فرض ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ بھی جو کاروبار کرتا ہے تو پھر یہ بھی علوم جو ہے یہ بھی مذہبی ہی لیول پہ گنے جائیں گے، بلکہ ہر علوم مذہبی ہے اگر اس کو مذہبی آنکھ سے دیکھا جائے تو پھر اس کا فرض کرنا، اس کا حاصل کرنا بھی فرض ہے اور اس سے فوائد بھی ہیں. اب دیکھیں، ایک ہے فرض، اگر آپ اس کا علم حاصل بھی نہ کرتے تو آپ گناہگار ہوں گے. آپ ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، یہ بننا فرض نہیں ہے. جی بالکل ایسے. بالکل ٹھیک. بایولوجی، اسٹرونومی اور دیگر جو علوم طبیعیات نکلے ہوئے ہیں، ان کا حاصل کرنا فرض نہیں ہے. یہ فرض کفایہ ہے، امت کے لیے خدمت ہے. ٹھیک. تو باقی مذہبی علم میں نماز کا علم، روزے کا علم، حج کا علم، زکوٰۃ کا علم ہی فرض ہے. ناظرین، جیسے علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے جو محدثین ہیں انہوں نے اس بات کو صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ جو علوم حاصل کرنا ضروری ہیں وہ ہمارے روزمرہ کے مسائل اور ہمارے جو مذہبی علوم ہیں وہ ہمارے لیے فرض ہے. اب علوم کی اپنی ایک ماں باپ طبیعت ہوتی ہے، ہر علم کی اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ سائنس جو ہے وہ نیوٹرل نہیں کہہ سکتے. سائنس کی اپنی کچھ احساسات ہیں، سائنس کے اپنے کچھ معاملات ہیں. اسی طرح جو ہمارے مذہبی علوم ہیں اس کے بھی کچھ اپنے احساسات ہیں، اپنے کچھ معاملات ہیں. جب آپ ان علوم کو حاصل کرتے ہیں تو آپ کے اندر روحانیت کا جذبہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے. اگر آپ انہیں حاصل کیے بغیر عبادات کریں گے یا معاملات کریں گے تو خطرہ یہ ہے کہ آپ بھٹک جائیں گے اور آپ انجانے میں ایسے کام کر بیٹھیں گے جو کہ حرام کے زمرے میں آتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی بھی احادیث پاک موجود ہے کہ جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے شب و روز کیسے گزارنے ہیں. اگر ہم نے اپنے زندگی کے شب و روز غفلت میں گزار دیے تو کیا مرنے کے بعد ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز ہوگا کہ جو اللہ کے بارگاہ میں پیش کر سکیں؟ تو علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کو موقع موجود ہو کہ وہ علم حاصل کر سکتا ہے، وہ پھر بھی علم حاصل نہ کرے اور وہ جاہل ہی مر جائے، تو کیا بروز محشر تو وہ اس بات سے مستثنا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں کہ میں نے علم حاصل نہیں کیا تو لہٰذا جو میں کام کرتا رہا ہوں اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہ کی جائے؟ نہیں، یہ تو بالکل مستثنا نہیں ہوگا. جب اللہ پاک نے اس کو موقع دیا ہے زندگی میں، اس کو چاہیے وہ علم حاصل کرے. نہیں کرے گا تو گناہگار کہلائے گا. اسی طرح قرآن پاک بھی کہتا ہے، قاری صاحب موجود ہیں، یہ علم و تجوید میں پڑھتے ہیں کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، جو شخص تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا قرآن اس پر لعنت کرتا ہے. تاکہ قرآن بھی لعنت کرتا ہے کہ مجھے صحیح طرح پڑھا جائے، میرا علم حاصل کیا جائے. بعض محدثین بلکہ فقیہ حضرات جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ تجوید اور قرآن لازم اور ملزوم ہے. سبحان اللہ. میں یہاں پر علامہ صاحب ناظرین کے ساتھ یہ بھی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کہ اب میرے ذہن میں تھا کہ شاید تمام علوم جو ہیں وہ اسلامی علوم ہیں اور ان کو حاصل کرنا جو ہے وہ بھی فرض ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. جو فرائض اللہ اور اس کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عطا کر دیے ہیں، امت پہ لگا دیے ہیں، نومینیٹ کر دیے ہیں، ان کو حاصل کرنا تو لازم ہے اور یہ فرض ہے. تو اگر آپ اس کو ہی حاصل نہیں کرتے اور اپنا باقی زندگی کا جو وقت ہے، جس طرح عثمان صاحب فرما رہے تھے کہ وہ اپنی مصروفیات کسی اور علوم کی طرف رکھتا ہے، تو پھر یہ جہالت ہے، یہ فرائض سے سبکدوشی کا اہتمام نہیں ہے، بلکہ یہ وقت کی جو ضیاع ہے. تو ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، چھوٹی سی بریک کا وقت ہے، انشاءاللہ تعالی یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ایزی